بندے مومن کی اذاں سے پیدا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ تمام بھائیوں اور بہنوں تک اپنا دلی جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج زوم کے اس آن لائن پروگرام میں ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اذان کا پیغام انسانوں کے نام۔ ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ دل کو حاضر کر کے ہماری باتوں پر دھیان دیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، دن اور رات میں مسجد کے منارے سے 5 بار جو آواز بلند ہوتی ہے اسے اذان کہتے ہیں۔ دنیا میں ایک مسلمان تکرار کے ساتھ سب سے زیادہ جو آواز سنتا ہے وہ اذان ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو اذان سے خالی ہو۔ ایک بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر وقت گونجنے والی آواز اذان ہے۔ انڈونیشیا سے فجر کا وقت شروع ہو کر سماترا تک آ جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ملایا، ڈھاکہ اور پورے بھارت کے ساتھ پاکستان میں شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد افغانستان، مسقط، سعودی عرب، یمن، عراق میں اذان شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد استنبول، لیبیا، نارتھ امریکہ میں اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی فجر کی اذان 9 گھنٹے کا دورانیہ اور سفر طے کرتی ہے۔ تب انڈونیشیا میں ظہر کا وقت ہو جایا کرتا ہے۔ اس طرح کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، کہیں ظہر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، کہیں عصر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور کہیں مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو کہیں عشاء کی اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ غرض ہے کہ 24 گھنٹہ میں ایک بھی سیکنڈ ایسا نہیں جب 5 وقت کی اذان کی آواز دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں گونج نہ رہی ہو۔ یہ ہے اذان کی عظمت۔ اذان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی اطلاع، اعلان اور خبر دینا ہوتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں مخصوص کلمات، شرعی کلمات کے ذریعہ نماز کے وقت کی خبر دینے کا نام اذان ہے۔ 5 وقتوں کی نمازیں ایسے وقت میں آتی ہیں جن میں انسان سویا ہوتا ہے یا اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔ کوئی تو ایسا طریقہ ہونا ہی چاہیے تھا جس کے ذریعہ لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر دی جا سکے، اور اذان اسی مقصد سے دی جاتی ہے۔ البتہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اذان کی شروعات کب ہوئی اور کیسے ہوئی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، تو اب تک مسجد نبوی میں اذان نہیں دی جا رہی تھی۔ صحابہ کرام نماز کے وقت مسجد میں اکٹھا ہو جاتے تھے اور نماز ادا کر لیتے تھے، لیکن سارے لوگوں کو نماز کے وقت کا دھیان نہیں رہ پاتا تھا، اس لیے کتنے لوگ وقت پر نماز کے لیے نہیں پہنچ پاتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس سلسلے میں مشورہ کیا
کہ کیا کیا جائے، حل کیا ہو؟ تو کسی نے کہا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا کھڑا کر دیا جائے، اسے دیکھ کر کے لوگ سمجھ لیں گے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ رائے پسند نہیں آئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بگل بجا دیا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آگ روشن کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ناقوس یعنی گھڑیال بجا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکیر اس لیے فرما رہے تھے کہ اس امت کی اپنی الگ پہچان ہونی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ایک آدمی کو نماز کے وقت کا اعلان کرنے کے لیے مقرر کر دیا جائے، جو نماز کے وقت گھوم گھوم کر لوگوں میں الصلاۃ جامعۃ، نماز کا وقت ہو چکا ہے کا اعلان کر دے۔ چنانچہ اسی بات پر میٹنگ ختم ہوئی۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کے ذہن میں یہی فکر سوار تھی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی اس کا حل نکل جائے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سویا تو نیند میں میرے پاس ایک آدمی کا گزر ہوا جس نے 2 سبز کپڑے پہن رکھے تھے اور اپنے ہاتھ میں ناقوس لے رکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ ناقوس بیچو گے؟ تو اس نے پوچھا اس کا آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا نماز کے لیے لوگوں کو ہم بلانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا میں تم کو اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ اس نے کہا کہ یوں کہا کرو، اور اس کے بعد انہوں نے اذان کے کلمات بتائے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں صبح ہوتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا انہا لرؤیا حق انشاءاللہ تعالی، کہ یہ خواب بالکل سچا ہے انشاءاللہ۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ بلال کو یہ کلمات سکھا دو تاکہ وہ اذان دے، کیونکہ تیرے مقابلے میں اس کی آواز بلند ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زید نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اذان کے کلمات سکھانا شروع کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تھے۔ جب انہوں نے اذان کی آواز سنی تو اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے گھر سے یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ والذی بعثک بالحق یا رسول اللہ لقد رأیت مثل ما رأى، کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، جیسے عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا ہے ویسے ہی میں نے بھی خواب دیکھا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ تیرا بہت شکر و احسان ہے، اے اللہ تیرا بہت شکر و احسان ہے، کیونکہ اذان کا طریقہ سکھا دیا گیا تھا اور امت کے لیے ایک نمونہ دے دیا گیا تھا۔ یہ روایت مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی ہے اور روایت صحیح ہے۔ اس طریقے سے اذان کی شروعات ہوتی ہے۔ اس قصے سے پتہ یہ چلا کہ اذان نماز کے لیے اصل میں بلاوا اور نماز کے وقت کی خبر، اطلاع اور اعلان ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ اسلام کا کوئی بھی حکم
صرف حکم تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس میں میسیج اور پیغام بھی ہوتا ہے۔ اذان اصل میں اسلام کی بنیاد کا اعلان ہے، اسلام کا انٹروڈکشن ہے، اسلام کا تعارف ہے، اور ایک مسلمان اس کے ذریعہ آبادی کے قریب سارے انسانوں کے کانوں تک اپنی بنیاد کو پہنچاتا اور انسانوں کو راہ نجات سے آگاہ کرتا ہے۔ اگر آپ اذان کے کلمات پر غور کریں سنجیدگی کے ساتھ تو آپ کے سامنے یہ بات بالکل نکھر کر کے آ جائے گی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اذان سب سے پہلے اسلام کی امتیازی شان ہے۔ اس سے اسلام کا امتیاز نکھر کر سامنے آتا ہے۔ دوسری قوموں کے ہاں پوجا پاٹ کی دعوت کے لیے کہیں ناقوس بجایا جاتا ہے، کہیں گھنٹی بجائی جاتی ہے، کہیں سینگ یا بغل بجایا جاتا ہے، کہیں آگ جلائی جاتی ہے، اور کہیں عجیب عجیب طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ اس دین نے نماز کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے جو جامع کلمات دیے اذان کی شکل میں، اس میں پیغام ہی پیغام ہے، میسیج ہی میسیج ہے، درس ہی درس اور عبرت ہی عبرت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں، اذان کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے، کہ اللہ کی حکمت کا مقصد یہی تھا کہ اذان صرف خبر دینے اور تنبیہ کرنے کا ذریعہ بن کر نہ رہ جائے، بلکہ اس کے اندر اسلام کا انٹروڈکشن بھی شامل ہو جائے، اور دنیا میں اس کی اہمیت ایک طرح سے تنبیہ کرنے کی ہو، ایک طرح سے لوگوں کو باخبر کرنے کی ہو، بلکہ اسلام کے تعارف کی بن جائے۔ اسی لیے اس میں ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اذان کی طرف بلاوا بھی ہو تاکہ اس مقصد کی تکمیل ہو سکے۔ اور قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب، جو مشہور کتاب ہے ان کی رحمت للعالمین، میں اذان کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اذان اطلاع دہی کا وہ آسان طریق ہے، آسان راستہ ہے کہ عالمگیر مذہب کے لیے ایسا ہونا ہی چاہیے تھا، ساری دنیا کے لیے آنے والے مذہب کے لیے ایسا ہونا ہی چاہیے تھا کہ یہی طریقہ ہو۔ اذان دراصل اصول اسلام کی اشاعت اور اعلان ہے، یعنی اذان کے ذریعہ اسلام کی بنیاد کا اعلان ہوتا ہے، اس کو فروغ ملتا ہے۔ مسلمان اسی کے ذریعہ سے ہر آبادی کے قریب جملہ باشندوں کے کانوں تک اپنا اصول پہنچا دیتے اور راہ نجات سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے رسالوں کی تقسیم اور نگر کیرتن کے شبد بھی اس خوبی کو نہیں پا سکتے۔ جی ہاں، یہ ہے اذان کا فلسفہ جس کی طرف اشارہ کیا قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس اذان کی حکمت اور اس اذان کی معنویت، اس اذان کا فلسفہ اس طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اذان کے بعد اذان کی دعا پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة۔ اس دعا کا کیا مطلب ہوا؟ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اے اللہ کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب۔ گویا اذان کیا ہے؟ الدعوہ التامہ، اسلام کی مکمل دعوت ہے۔ اذان
پورے طور پر اسلام کی مکمل دعوت ہے، دین کا خلاصہ، عطر اور نچوڑ ہے، اس لیے اس کو الدعوہ التامہ، مکمل دعوت کہا گیا ہے۔ اسی طرح اذان کے کلمات انسانی ذہن کی اپج نہیں ہیں کہ انسانوں نے ان کلمات کو بنایا ہو، بلکہ یہ وحی کے کلمات ہیں، وحی سے تصدیق شدہ کلمات ہیں، جن میں کمی زیادتی کی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ اور اذان بلند آواز سے دینا بھی سنت ہے تاکہ پیغام دور دور تک پھیل سکے۔ اذان ایک دن میں 5 مرتبہ پکاری جاتی ہے تاکہ اذان کا پیغام انسانی ذہنوں میں رچ بس جائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 5 مرتبہ ایک ہی آواز لگائی جاتی ہے، یہ اس لیے تاکہ یہ پیغام انسان کے ذہن میں رچ بس جائے اور بار بار اس پیغام کی یاد دہانی بھی ہوتی رہے۔ پھر جتنے لوگ اذان سنتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب مسجد میں آئیں، بلکہ کچھ معذور ہوتے ہیں، بیمار ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ایسے لوگ مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے غیر مسلم بھی مسجد میں نہیں آتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اذان صرف نماز کی طرف بلاوا بن کے نہ رہ گئی، بلکہ یہ ایک طرح سے پیغام ہے، ایک طرح سے دعوت ہے، ایک طرح سے اسلام کا انٹروڈکشن اور اسلام کا تعارف ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اذان کا پیغام کیا ہے، اذان ہمیں کیا میسیج دیتی ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان بہت کم جاتا ہے۔ اذان کے آفاقی پیغام سے غفلت کا ہی نتیجہ ہے کہ بہت سارے برادران وطن شروع وقت سے ہی اذان کے بارے میں مختلف طرح کے نگیٹو تبصرے کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے آ رہے ہیں۔ چند سالوں پہلے کی بات ہے، میں نے ایک دعوتی پروگرام منعقد کیا تھا ہندی زبان میں غیر مسلم بھائیوں کے لیے۔ اس میں ایک سوال پوچھا ان سے کہ اذان کیا ہے؟ جانتے ہیں زیادہ تر لوگوں کے جوابات کیا تھے؟ زیادہ تر لوگوں کا جواب تھا کہ اذان میں اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ پوجا کا ایک سسٹم ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اذان میں اکبر بادشاہ کو پکارا جاتا ہے۔ کون اکبر؟ وہی اکبر بادشاہ جو ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، جس نے دین الہی کے نام سے ایک مذہب کی بنیاد رکھی تھی، لیکن الحمدللہ علماء دین کی انتھک کوششوں کی بدولت یہ دین الہی اپنی موت مر گیا۔ برکیف اذان کے بارے میں ان غیر مسلموں کے جو جوابات تھے سن کر کے بڑا تعجب ہوا اور دکھ بھی ہوا کہ ہم اپنے ملک میں صدیوں سے ایک ساتھ رہنے کے باوجود ایک دوسرے کی سنسکرتی کو، ایک دوسرے کی مذہبی ثقافت کو نہیں جان رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اذان میں نہ تو اللہ کو پکارا جاتا ہے اور نہ ہی اکبر بادشاہ کو پکارا جاتا ہے اور نہ ہی یہ عبادت کا کوئی طریقہ ہے، بلکہ اس کے ذریعہ لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر دی جاتی ہے، نماز کے وقت سے مطلع کیا جاتا ہے تاکہ لوگ مسجد میں موجود ہو کر اجتماعی شکل میں عبادت بجا لا سکیں۔ بہت پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو کبیر داس نام کے ایک شخص نے اذان کے بارے میں نہایت ہی غلط تأثر پیش کیا تھا۔ اس کا شعر بہت مشہور ہے، کانکر پاتھر جوڑ کر مسجد دیو بنائیں،
تا چرھ ملا بانگ دے کیا بہرا ہوا خدائے، یعنی کبیر داس کہتا ہے کیا اللہ کوئی بہرا ہے کہ ملا اسے زور زور سے پکار لگاتا ہے؟ اگر کبیر داس کو اذان کا پیغام، اذان کا میسیج اور اذان کے اندر جو اسلام کا تعارف ہے وہ معلوم ہوا ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ ایسی بات نہ کرتا۔ اور آج بھی ہمارے ملک ہندوستان میں رہ رہ کر اس کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ فلمی اسٹار ہوں، سیاسی افراد ہوں یا ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہوں، اذان کے بارے میں مختلف طرح کے نگیٹو تبصرے کرتے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم مسلمانوں نے خود اذان کو نہیں سمجھا، اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا۔ تو جب ہم مسلمان ہی اذان کے پیغام کو نہ سمجھ سکے، ہم نے اپنے بچوں کو اذان کے پیغام کو نہیں سمجھایا، تو آخر غیر مسلموں کو اذان کا پیغام کیسے سمجھ میں آتا، اور کیسے غیر مسلم اذان کے پیغام کی طرف دھیان بھی دیتے؟ ہاں، دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلموں نے اذان کی دل نواز صدا کو سراہا، سنا اور اس کی سریلی آواز کو پسند کیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میڈیا میں یہ بات بہت گشت کرتی رہی کہ شیو سینا کے ایک مقامی نیتا نے مسلمانوں کو اذان کا آن لائن مسابقہ کرانے کا مشورہ دیا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بمبئی کے ایک علاقے میں رہتا ہے، وہاں وہ اذان سنتا ہے تو اسے اذان بہت سریلی اور اچھی لگتی ہے۔ بلکہ ہمیں کہنے دیا جائے کہ نومسلموں کی اچھی خاصی تعداد پائی جاتی ہے جو اذان کے مسحور کن کلمات سے متاثر ہو کر انہوں نے جب 5 وقت اذان کے کلمات سنے تو سوچنے پر مجبور ہوئے کہ آخر یہ آواز کیا ہے، یہ اذان کیوں دی جاتی ہے، مسلمان مسجد میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ جب انہیں اذان کے کلمات بتائے گئے، جب انہیں اسلام کے بارے میں سمجھایا گیا، تو چونکہ ان کو اپنا گوہر مطلوب مل چکا تھا، اس لیے انہوں نے اسلام کو گلے لگا لیا۔ میں دور کی بات آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا۔ ابھی ہمارے عزیز بھائی سلیم صاحب جو ندامت کرا رہے تھے، سلیم جامعی صاحب جو کبد میں IPC کے داعی ہیں، انہوں نے چند سالوں پہلے ایک نومسلم کا قصہ مجھے لکھ بھیجا تھا۔ آندھر پردیش کے وشو ناتھ نام کے ایک نومسلم ہیں جن کا نام انہوں نے سلیمان رکھا تھا، کبد کے علاقے میں کام کرنے کے لیے آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے گاؤں میں 20 کلومیٹر دور دور تک مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، میں نے ہندوستان میں اذان نہیں سنی تھی، جب کویت آیا تو پہلی مرتبہ یہ آواز مجھے سننے کو ملی، میرے لیے یہ آواز بالکل انوکھی تھی۔ جاخور سے نکلا تو سامنے میں 2 غیر مسلم تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ کیسی آواز ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ مسلمانوں کی مسجد کی آواز ہے، پر ہمیں معلوم نہیں کہ اس میں آخر کیا کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دن میں لوٹ کر کے جاخور چلا آیا، میں ہر روز اذان سنتا، لیکن میرے اندر ایک طرح کی بے چینی پائی جاتی تھی یہ جاننے کے لیے کہ آخر اذان میں کیا کہا جاتا ہے۔ ایک دن میں نے اپنے ایک مسلم ساتھی سے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ اذان کی آواز ہے جو نماز کے لیے پکار لگائی جاتی ہے، اگر تم اس کے بارے میں کچھ
زیادہ جاننا چاہتے ہو تو میرے ایک استاد ہیں، ان سے میں ملا دوں گا۔ چنانچہ ایک دن وہ لجنۃ التعریف بالاسلام میں آئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مولانا سلیم جامعی صاحب کے پاس ہی آئے ہوں گے، اور اس طریقے سے انہوں نے اذان کے پیغام کو سمجھا اور اسلام قبول کر لیا۔ نوازتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اذان کے کلمات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اذان میں انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو اذان کا پہلا بول کیا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ 4 بار کہا جاتا ہے۔ اذان کے پہلے بول میں یہ کہا جاتا ہے کہ مخلوق کی عظمت پر سر دھننے والے انسانوں سن لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ایک آدمی زمین اور آسمان، سورج اور چاند، ستاروں اور سیاروں کو دیکھتا ہے، بجلی کی چمک کو دیکھتا ہے، بادل کی گرج پر غور کرتا ہے، تو ان کی عظمت، ان کی مہانتا اس کے دل میں بیٹھنے لگتی ہے۔ اس طرح اذان دینے والا اسے یاد دلاتا ہے کہ یہ سب چیزیں جن کی عظمت تمہارے دل میں بیٹھ رہی ہیں نہایت تچھ ہیں، حقیر ہیں، معمولی ہیں، مکھی کے پر کے برابر بھی یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ ہی سب کا خالق، سب کا مالک اور سب کا رب ہے۔ اس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ پریشانیوں میں وہی نجات دیتا ہے، سب کی پکار وہی سنتا ہے، ظاہر اور باطن کا وہی جاننے والا ہے۔ سارے پیر، فقیر، پیغمبر اور رسول اسی کے محتاج ہیں، سب اسی کے در کے بھکاری ہیں۔ وہ سب سے بے نیاز ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اپنی بادشاہت میں بڑا ہے، اپنے اختیارات میں بڑا ہے، اور اپنے سارے کام میں بڑا ہے۔ جو اس کی پناہ میں آ گیا اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جو اس سے دھتکار آ گیا اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ نفع اور نقصان پہنچانے کے معاملے میں سب سے بڑا وہی ہے۔ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی ہستی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس فائدے کو روک نہیں سکتی۔ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ہستی اس کو دور نہیں کر سکتی۔ کسی کو موت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی ہستی اس کو ٹال نہیں سکتی۔ اللہ عبادت کا مستحق ہونے میں بھی سب سے بڑا ہے، وہ سارے شریکوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ اپنے اسماء و صفات میں بھی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا کوئی ساجھی اور کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اپنی تقدیر اور فیصلوں میں بھی سب سے بڑا ہے، اس کا فیصلہ حکمت سے پر ہوتا ہے۔ اللہ اپنے قانون اور شریعت میں بھی سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ کا قانون ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ جی ہاں، اللہ اکبر، اللہ ہر چیز میں سب سے بڑا ہے۔ یہیں پر ایسے لوگوں کے اعتراض کا بوداپن ظاہر ہوتا ہے، جو کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ تمہارا رب سب سے بڑا ہے، تو کیا ہمارا بھگوان چھوٹا ہے؟ جیسا کہ اس طرح کا اعتراض ہمارے برادران وطن کرتے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے ان کو؟ پیارے بھائی، مسلمان اللہ کے بارے میں یہ آستھا رکھتے ہیں کہ اللہ صرف مسلمانوں کا خالق نہیں ہے، مسلمانوں کا مالک نہیں ہے، مسلمانوں کا صرف رب نہیں ہے۔ اگر مسلمان اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے لگ جائے تو وہ اصل میں مسلمان رہے گا ہی نہیں۔ اس لیے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ مسلمان تمہارا رب اگر بڑا ہے تو کیا ہمارا رب چھوٹا ہو جائے گا؟ جس اللہ کی طرف اسلام بلاتا ہے انسانوں کو،
او اللہ پوری دنیا کا پیدا کرنے والا، پوری دنیا کا مالک اور پوری دنیا کا رب، پالنہار اور پربھو ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کے پاس نہ ماں باپ ہے اور نہ ہی اس کے پاس اولاد ہے۔ آپ بھی کہتے ہو نا اوپر والا سب کچھ کرتا ہے، اسی اوپر والے کو مسلمان اللہ کہتے ہیں، جو سب کا مالک ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے، سب کا رب ہے، اور اسی کا اعلان مسلمان 5 وقت کی اذان میں کرتے ہیں کہ انسانوں، جن کو تم نے بھگوان مان کر کے ان کے سامنے سر ٹیکنا شروع کیا، وہ اصل میں پوجا یوگی نہیں ہیں، وہ عبادت کے قابل نہیں ہیں، بلکہ اوپر والا عبادت کے قابل ہے، جسے تم اوپر والا کہتے ہو، اسی سے تعلق جوڑو، وہی اصل میں ست پوجا یوگ ہے، وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا رب ہے۔ اس لیے تمہارا اور ہمارا رب ایک ہے، اور ہم جس اللہ کا اعلان کرتے ہیں، جس اللہ کی گھوشنا اذان میں کرتے ہیں، وہ صرف ہمارا رب نہیں بلکہ انسانیت کا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے اور تمہارا بھی پالنہار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب سب سے بڑا اوپر والا اللہ ہے تو ہماری یہ پیشانی اوپر والے کے سامنے ہی نہ جھکنی چاہیے۔ مخلوق کا معبود، سرشٹی کا پوجیہ، اس عظمت والے رب کے علاوہ کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ چنانچہ مؤذن اذان کے دوسرے بول میں ہاں کے پکارے یہ کہتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے سارے کام اللہ کے لیے انجام دوں گا، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا رکوع اللہ کے لیے، میرا سجدہ اللہ کے لیے، میری پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ اوپر والے کا کوئی ساجھی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، لیکن پھر بھی اس کا کوئی ساجھی اور پارٹنر بنایا جائے، جو خود محتاج ہوئے، دوسروں کا بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا نہیں جھکایا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں سمجھا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ جب سب کچھ اوپر والا کرتا ہے، سارا اختیار اسی کے پاس ہے، تو پوجا بھی تو صرف اسی کی نہ ہونی چاہیے۔ جو کمپنی سیلری دیتی ہے، کام اسی کمپنی کا نہ ہونا چاہیے؟ اسی لیے آواز دی جاتی ہے کہ اے انسانوں سن لو، اوپر والے ایشور کے علاوہ، اوپر والے رب کے علاوہ کوئی پوجا کے قابل نہیں ہے۔ گویا اذان کے دوسرے بول میں ہمارے ایک سوال کا جواب مل گیا کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے، تو جواب یہ رہا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ تو اس لیے کہ وہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے۔ اب تیسرا سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے، عبادت ایک اللہ کی ہی ہوگی، تو عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ عبادت کس طرح ہونی چاہیے؟ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ عبادت کرنے کا طریقہ کیسا ہوگا؟ کیا انسان کو عبادت کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جیسے چاہے انسان اللہ کی عبادت کرے، یا اس کا کوئی قانون ہونا چاہیے؟ اسی کا اعلان
مؤذن اذان کے تیسرے بول میں کر رہا ہوتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی عبادت کے اصول میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ میری عبادت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہوگی۔ آپ کو رسول ماننے کی مانگ یہ ہوئی کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کی ہم تصدیق کریں گے۔ آپ کو رسول ماننے کی مانگ یہ ہوئی کہ آپ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کریں گے، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے رک جائیں گے، اور اللہ کی عبادت ویسے ہی کریں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی جب یہ ثابت ہوا کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے انسانی شکل لے کر زمین پر اترنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا ہے، ان کے ذریعہ اپنا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے، اور ہر زمانے میں یہ انبیاء اور رسول آتے رہے جنہوں نے اللہ کا پیغام ہو بہو انسانوں تک پہنچایا اور انہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی، جن کی تعداد 1,24,000 تک پہنچتی ہے۔ ہر ملک، ہر علاقہ اور ہر جگہ میں الگ الگ انبیاء آئے، ان کی زبانیں بھی الگ رہیں، وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے، لیکن ان کی دعوت ایک تھی، ان کا پیغام اور میسیج بھی ایک تھا۔ البتہ جب دنیا اپنی پوری جوانی پر آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ آپ کی آمد کی بشارتیں ساری مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ ہی فارقلیت ہیں، اور آپ ہی نراشنس اور کل کی اوتار ہیں۔ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی زندگی گزارنے میں نجات ہے، اور آج آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اس لیے مؤذن اعلان کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی میری عبادت صرف آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو سکتی ہے، اطاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ عبادت کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اذان کے دوسرے بول میں توحید کو ثابت کیا گیا ہے اور شرک کا رد کیا گیا ہے، اور تیسرے بول میں سنت کو ثابت کیا گیا ہے اور بدعت کا رد کیا گیا ہے، جس کی مانگ یہ ہے کہ ایک آدمی لو لگا سکتا ہے تو اللہ سے، مانگ سکتا ہے تو اللہ سے، نفع و نقصان کا مالک سمجھ سکتا ہے تو اللہ کو۔ یہی کلمہ شہادت کہلاتا ہے، جو ایک انسان کو پورے طور پر چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی کلمہ کو بول کر ایک آدمی مسلمان بنتا ہے۔ ہم اس کلمہ کو سب سے پہلے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم سماج کی اکثریت اس کلمے سے بہت دور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عربوں کو اس کلمہ کی طرف دعوت دی تھی تو فوراً اس کلمہ کے پیغام کو سمجھ گئے تھے کہ
کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا گویا ایک نئی دنیا میں قدم رکھنا ہے۔ اس کلمہ کے اقرار کا مطلب ہے جاہلیت کے سارے رواجوں کو چھوڑنا ہوگا، صرف ایک اللہ کو ماننا ہوگا، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جی ہاں افسوس کی بات ہے کہ آج کتنے مسلمان جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اس کلمہ کے پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آج کتنے کلمہ گو مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یا علی یا حسین یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں، پریشانی میں مزاروں اور درگاہوں پر سر ٹیکتے ہیں، مردوں سے فریادیں کرتے ہیں، قبروں کا چکر لگاتے ہیں، غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ان کے لیے نذر و نیاز دیتے ہیں، ان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ آج مزاروں پر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، آپ کی ذات کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کچھ لوگوں کو چر ہے، اسی لیے اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ کتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے زیادہ دم بھرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سیند مارتے ہیں اور بدعات و خرافات ایجاد کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تقلید کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا انکار کرنے کی جرات کرتے ہیں، اور انکار نہ کریں تو رد کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ یہ المیہ ہے اور واقعی المیہ ہے۔ پھر اذان میں جہاں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کی جاتی ہے، آپ کی عظمت بھی نکھر کر کے آتی ہے۔ آج کسی بادشاہ کا تذکرہ کرنا مقصود ہو تو اس بادشاہ کا اس کے ملک میں بھی اتنا تذکرہ نہیں ہو پاتا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر سیکنڈ میں پوری دنیا میں لیا جا رہا ہوتا ہے۔ پیش کرو کوئی ایسا انسان جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے لیا جا رہا ہو، دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ لیکن اس کے باوجود ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہی سمجھتے ہیں۔ اس میں آپ کا صرف اعلان نہیں ہوتا بلکہ آپ کے کام کا بھی اعلان ہوتا ہے، بلکہ آپ کے پورے پیغام کا اعلان ہوتا ہے۔ یہاں پر ٹھہر کر کے ذرا ایک اہم نقطے کو سمجھ لیتے ہیں۔ آری سماجیوں کی ایک غلط فہمی جو عام طور پر وہ مسلم سماج کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی شرک کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ رسول کا نام بھی ملاتے ہیں، اس طریقے سے وہ شرک کرتے ہیں۔ سنو آری سماجیوں، ہم عبادت صرف ایک اللہ کی کرتے ہیں۔ ہاں، عبادت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں۔ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، لیکن عبادت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ اللہ کے میسنجر ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر ان سے مانگنا شروع کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ بلکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ کہنے پر بھی ٹوکا، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اتنا بھی برداشت نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ یہ ہے توحید۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کو رسول مانتے ہیں لیکن انسان مانتے ہوئے، ان کے اندر الوہیت کا ہلکا سا بھی حصہ کوئی ایک انسان مان لیتا ہے تو سب کچھ تو رہے گا لیکن مسلمان نہیں رہ سکتا۔ محترم بھائیو اور بہنوں، اذان کے چوتھے بول میں حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف کی پکار لگائی جاتی ہے۔ ایسے شخص کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے جو دل سے اور زبان سے یہ گواہی دے چکا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی صحیح عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی وعدے کو پریکٹیکل شکل دینے کے لیے، عملی شکل دینے کے لیے اس مسلمان کو مسجد میں بلایا جاتا ہے تاکہ جس کلمہ سے خود کو اس نے مسلمان ثابت کیا ہے اس کا پریکٹیکل نمونہ ظاہر کر سکے۔ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ کوئی آفس میں ہے، کوئی بازار میں ہے، کوئی ورکشاپ میں ہے، کوئی کاروبار میں ہے، اچانک اس کے کانوں تلے یہ آواز جاتی ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے اللہ سے جو ایگریمنٹ کیا ہے، اللہ سے تم نے جو وعدہ کیا ہے، اس وعدہ کو پریکٹیکل روپ دینے کے لیے مسجد میں آ جاؤ، نماز ادا کر لو۔ نماز صرف ایک اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اسلامی بھائی چارہ کا اس میں مظاہرہ ہوتا ہے، جہاں ہر طرح کے امتیازات مٹ جاتے ہیں، یہاں امیر، غریب، مالک، مملوک، کالا، گورا، بڑا، چھوٹا، سارے امتیاز ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اذان کے 5ویں بول میں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی آواز لگائی جاتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس میں پیغام ہے کہ کامیابی نہ مال و دولت میں ہے، نہ عمارت میں ہے، نہ مال جمع کرنے میں ہے، نہ اونچے اونچے محلات تعمیر کرنے میں ہے۔ حقیقی کامیابی صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہے، حقیقی کامیابی اللہ کے نبی کی شریعت کو فالو کرنے میں ہے، حقیقی کامیابی اللہ کے اور اس کے رسول کے رول کو فالو کرنے میں ہے۔ اصل کامیابی صرف اللہ کی عبادت میں ہے، اس کی عبادت اصل کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا رب ہے اور یہ دنیا امتحان حال ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ ایک دن ہر انسان کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، اگر اس کی مانی ہوگی تو جنت کا حقدار ہوگا، اگر اس کی نہیں مانی تو جہنم میں جائے گا۔ جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی جبکہ جہنم میں ہر طرح کا عذاب ہوگا۔ اس طریقے سے اذان دینے والا پکار لگاتا ہے اور ہاں کے پکارے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے انسانوں، آؤ نماز ادا کرو اور نماز ادا کر کے کامیابی حاصل کرو، کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے وہ زندگی کامیاب ہو جائے، ایک انسان اللہ کو مان لے، اس کی شریعت کو فالو کرنے لگ جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اذان کا آخری بول اللہ کی عظمت، اس کی مہانتا اور اس کے مستحق عبادت ہونے کی گواہی پر ختم ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے مؤذن؟ مؤذن زور دیتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کہ اے انسانوں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ جب وہی پیدا کرنے والا، وہی روزی دینے والا، وہی پالنہار ہے تو اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا جھکانا صرف پیشانی کی توہین نہیں بلکہ اس جسم کو، اس شریر کو پیدا کرنے والے کی بھی توہین ہے۔ غرضے کے اذان کے کلمات میں توحید باری تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کی کبریائی کا اقرار ہوتا ہے، عبادتوں کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینے کی گواہی ہوتی ہے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا ایگریمنٹ ہے۔ اس میں نماز کی دعوت ہے، اس میں کامیابی کی دعوت ہے۔ اذان کے کلمات ایک انسان سے کہتے ہیں کہ اے انسان، اے بندے، تم نے پچھلی زندگی میں اگر کوتاہی کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کر لو، جھک جاؤ اپنے رب کے سامنے، مان لو اپنے رب کو، تسلیم کر لو اپنے نبی کی رسالت کو، نمازوں کی پابندی کرنے لگ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے اذان کا پیغام جو دنیا کی ہر مخلوق کو 5 وقت اپنا فرض یاد دلاتا ہے کہ اس مادی دنیا میں پھنس کر کے اپنے مقصد حیات کو مت بھولو، جس کی طرف افسوس کہ آج ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم آپ سے گزارش کریں گے اس پروگرام کے ختم کرنے سے پہلے کہ اگر ہم نے اذان کے ان کلمات پر دھیان نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے اپنے آپ سے عہد کیجئے کہ اگر ہمیں اذان کے کلمات یاد نہیں ہیں تو یاد کریں گے، اذان کے کلمات کے پیغام کو سمجھیں گے، اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کے افراد کو اذان کے کلمات کے جو پیغامات ہیں انہیں سمجھائیں گے۔ اذان کی پکار پر جو لوگ لبیک نہیں کہتے، مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے، ایسے مسلمان بھائیوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ کیسے 5 بار ان کو کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن یہ بدنصیب اس پکار پر لبیک نہیں کہتا اور مسجد میں حاضر نہیں ہو رہا ہے۔ اذان کے کلمات کے پیغام کو غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائیں گے جو نہ جاننے کی وجہ سے اب تک اسلام سے دور ہیں اور اللہ کے دین کو سمجھ نہ سکے ہیں، حالانکہ اسی میں نجات ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نجات نہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما، جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور جو لوگ زندہ ہیں انہیں ایمان پر زندہ رکھنا اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔